میں بچپن سے ہی دوسروں کی ہینڈ رائٹنگ کی نقل کر لیتا تھا۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ لاک کیا اور 2-3 بار ظرفشاں کی ہینڈ رائٹنگ میں لکھنے کی کوشش کی، اور تھوڑی سی کوشش سے ہی میں نے ظرفشاں کی تحریر کی ہو بہو نقل اتار لی تھی۔ اب میں نے کسی نامعلوم شخص کے نام ظرفشاں کی طرف سے 7 محبت نامے لکھے تھے، جس کے لیے میں نے عام نوٹس والے کاغذ استعمال کیے تھے۔ مخاطب کا نام لکھنے کے بجائے میں نے ڈیئر اور پیارے کا لفظ استعمال کیا تھا، البتہ آخر میں تمہاری ظرفشاں لکھا تھا۔ 2 بار ان خطوط کو پڑھنے کے بعد میں نے ایک خاکی لفافے میں رکھ کر اپنی الماری میں موجود لاکر میں رکھ دیے تھے اور خود مطمئن ہو کر سو گیا تھا۔ شام کو اٹھا تو ماما نے بتایا کہ ظرفشاں کچھ دیر پہلے ہی تمہیں دیکھنے آئی تھی، اب کچن میں تمہارے لیے سوپ بنا رہی ہے۔ ہمارا کچن ایک ہی تھا، یوں تو کوک تھا، لیکن اکثر ماما اور چاچی اپنے ہاتھوں سے کچھ نہ کچھ ضرور بناتی تھیں۔ چاچی یا ظرفشاں کو اپنی پسند سے کچھ بنانا ہوتا تو وہ بتا دیتی تھیں، ورنہ ماما اپنی مرضی سے پکوا لیتی تھیں۔ آپ لوگوں نے تو مجھے بیمار ہی بنا ڈالا ماما، میں ہولے سے ہنسا۔ بس نیند کی کمی سے تھوڑی تھکاوٹ ہو گئی تھی۔ تو پھر آ جاؤ، اکٹھے مل کر چائے پیتے ہیں، ماما مجھے باہر آنے کا کہہ کر چلی گئی تھیں۔ کچھ دیر بعد میں بھی فریش ہو کر آ گیا تھا۔ شام کی چائے پر عموماً ہم کم ہی اکٹھے ہوتے تھے، لیکن آج سب ہی تھے۔ خوشگوار ماحول میں چائے پی گئی۔ بابا نے نکاح کے لیے ایک اچھے ہال کی بکنگ کروا لی تھی۔ وہ ماما اور چاچی مہمانوں اور مینو کے متعلق باتیں کرتے رہے۔ ظرفشاں اٹھ کر کچن میں چلی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد سب اٹھ گئے تو میں بھی ٹی وی لاؤنج میں آ کر بیٹھ گیا اور صبح کا اخبار اٹھا کر دیکھنے لگا۔ طبیعت پر عجیب سا ازملال اور بیزاری طاری تھی، کہیں بھی جانے کو دل نہ چاہ رہا تھا۔ حالانکہ پہلے جب کبھی فرصت ملتی تھی تو میں اور میرا دوست فاخر کہیں گھومنے نکل جاتے تھے، اور آج کل تو فارغ وقت سارا کا سارا کومل کے لیے تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے اخبار رکھ دیا اور ریموٹ اٹھا لیا۔ تب ہی ظرفشاں آ گئی۔ تمہاری طبیعت ابھی بھی ٹھیک نہیں لگ رہی، بہت نڈھال لگ رہے ہو۔ نہیں یار، ٹھیک ہوں، ایسے ہی سستی ہے۔ میں نے ریموٹ رکھ دیا تھا۔ وہ اتنی سادہ، مخلص، کیئرنگ اور لوننگ تھی، میرے سگے چچا کی بیٹی تھی، اور یہ میں اس کے ساتھ کیا کرنے جا رہا تھا؟ ایک لمحہ کے لیے مجھے خیال آیا کہ میں اس کے ساتھ یہ سب نہ کروں، لیکن دوسرے ہی لمحے میرا منفی جذبہ مجھ پر غالب آ گیا اور میں نے سوچا مجھے وہی کرنا ہے جو میں نے پلان کیا ہے۔ کچھ دیر وہ بیٹھ کر چلی گئی تھی، لیکن جاتے جاتے تلقین کر گئی تھی کہ اگر طبیعت زیادہ خراب محسوس ہو تو ڈاکٹر کے پاس ضرور چلا جاؤں۔ آج جمعہ تھا اور اگلے اتوار کو اس کا نکاح تھا۔ میں نے اپنا موڈ ٹھیک کر لیا تھا۔ شاپنگ کے لیے صبا چاچی اور اسے ساتھ لیے مارکیٹوں میں پھر رہا تھا کہ نکاح کے جوڑے کی ذمہ دار بھی اس کے ماموں مانی نے اسی پہ ڈال دی تھی کہ اپنی پسند سے لے لو۔ ساتھ ساتھ ہلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ بھی ہو جاتی تھی۔ ہادی کے نام پر اس کے گندم رنگ رخسار گلگوں ہو جاتے اور لبوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ بکھر جاتی۔ وہ اس رشتے پر بہت خوش تھی۔ نکاح میں صرف 3 دن باقی تھے جب میں نے اس خاکی لفافے پر ہادی عبدالرحمن کا نام لکھا، اور نام لکھتے ہوئے اس بات کا دھیان رکھا تھا کہ میری رائٹنگ سے بالکل مختلف ہو۔ اور پھر آفس جاتے ہوئے میں نے یہ لفافہ ہادی کے گھر کے گیٹ کے اندر ڈال دیا تھا، اور اس بات کا دھیان رکھا تھا کہ آس پاس کوئی نہ ہو۔ اپنی گاڑی میں نے کافی پیچھے کھڑی کی تھی اور پیدل ہی ہادی کے گھر تک گیا تھا۔ اس پوش رہائشی علاقے میں اس وقت بالکل سناٹا تھا کہ میں وقت سے کچھ پہلے ہی نکلا تھا۔ بہانہ یہ کیا تھا کہ مجھے پہلے فاخر کی طرف جانا ہے، اس لیے جلدی نکل رہا ہوں۔ اس روز میں اندر سے بے چین تھا، اس لیے آفس سے جلدی اٹھ آیا تھا۔ صبا چچی مجھے دیکھ کر خوش ہو گئی تھیں۔ اچھا ہوا تم آ گئے ہو، یہ زر کو ساتھ لے جاؤ، اسے میچنگ جوتا لینا تھا، کل بھی گھوم گھوم کر ملا نہیں، آج جو بھی ملے لے لینا، کل سے اب گھر بیٹھے ہی ہے۔ ہاں، واپسی پر نکاح کا جوڑا بھی اٹھا لینا، تیار ہو گیا ہوگا۔ میں اسبات میں سر ہلاتا ظرفشاں کو اپنے ساتھ آنے کا کہتا واپس پلٹ گیا۔ ارے بیٹا، سانس تو لے لو، چائے بنواتی ہوں، میرا یہ مطلب نہیں تھا کھڑے کھڑے نکل جاؤ، صبا چاچی نے مجھے روکا۔ نہیں، واپس آ کر چائے پیتے ہیں، ایک کام ختم ہو جائے گا۔ کبھی کبھی میں بہت حیران ہوتی ہوں صفوان، تم بہت بدل گئے ہو۔ ہم جوتا لے کر نکل رہے تھے تو ظرفشاں نے اظہار کیا، ورنہ پہلے تو تم مجھے دیکھ ہی نہیں سکتے تھے، مجھے لگتا تھا تم مجھ سے نفرت کرتے ہو۔ نہیں، نفرت تو نہیں کرتا تھا، بس چڑھتا تھا، میرے ماما بابا کو جو ہتھیا لیا تھا تم نے۔ میں مسکرا دیا۔
لیکن کوئی لمحہ ایسا آتا ہے زر آدمی کی زندگی میں جو آدمی کو بدل دیتا ہے۔ ایسا ہی ایک لمحہ میری زندگی میں بھی آیا تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اللہ نے بہن کی کمی تمہاری صورت میں پوری کی، اور میں بلا وجہ ہی ناشکری کر کے تم سے دشمنی پالے ہوئے تھا۔ اور پتہ ہے مجھے تو تم کبھی برے لگے ہی نہیں تھے صفوان۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اس نے میری طرف دیکھا تھا۔ میرا کوئی بڑا بھائی نہیں تھا تو میرا جی چاہتا تھا کہ تم سے چھوٹی بہنوں کی طرح فرمائشیں کروں، تم میرے ساتھ کھیلو، میں تم سے لڑوں جھگڑوں، پھر خود ہی مان جاؤں۔ میں بہت خوش ہوں کہ مجھے رخصت کرنے کے لیے اکیلے بابا نہیں ہوں گے، میرے بھائی کا ہاتھ بھی میرے سر پر ہوگا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں، وہ کتنی سادہ اور معصوم سی تھی، اور میں نے یہ کیا کر دیا تھا؟ ایک لمحہ کے لیے میرا دل کانپ گیا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے میری زخمی انا پھنکارنے لگی تھی۔ وہ میرے سگے چچا کی بیٹی اور میرے بابا کی بے حد لاڈلی تھی، اور میں اس کے ساتھ جو کچھ کر چکا تھا، اس کے بعد کیا ہونے والا تھا میں اندازہ کر سکتا تھا، لیکن اس وقت مجھے کوئی شرمندگی نہیں محسوس ہو رہی تھی۔ یہ اسی رات کی بات تھی۔ کھانے کے بعد ہم لاؤنج میں ہی بیٹھے قہوہ پی رہے تھے۔ موضوع گفتگو ظرفشاں کے نکاح کی تقریب ہی تھی کہ ظرفشاں کے ماموں اور ممانے کی اچانک آمد نے سب کو حیران کیا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے بابا نے بہت خوش دلی سے ان کا استقبال کیا۔ آئیے عبد الرحمن اور بھابھی، ابھی ہم نکاح کی تقریب کو ہی ڈسکس کر رہے تھے۔ ماموں اور مامی کے چہرے تنے ہوئے تھے جسے صرف میں نے محسوس کیا تھا۔ چچی جان اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بھائی جان کھانا کھا کر آئے ہیں یا لگواؤں؟ نہیں، ہم کھانا کھا کر آئے ہیں۔ عبد الرحمن صاحب کی آواز کی سرد مہری بھی صرف میں نے محسوس کی تھی۔ تو پھر میں چائے؟ بیٹھ جاؤ صبا۔ ان کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ چاچی بیٹھ گئی تھیں۔ ان کے چہرے کے سرد تاثرات اور مامی کی خون خوار نظریں جو ظرفشاں کی طرف اٹھ رہی تھیں نے سب کو پریشان کر دیا تھا، سوائے میرے جو جانتا تھا کہ اب کیا بم پھٹنے والا ہے۔ عبد الرحمن صاحب خیریت ہے نا؟ آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں، آخر بابا نے ہی پوچھا۔ خیریت ہی تو نہیں ہے بھائی صاحب۔ عبد الرحمن صاحب نے وہ خاکی لفافہ بابا کے سامنے پھینکا تھا۔ یہ دیکھیں۔ بابا نے لفافہ اٹھا لیا تھا۔ کھول کر دیکھیں اپنی شہزادی کا کارنامہ۔ مامی کی آواز کی تلخی میں نے بہت شدت سے محسوس کی تھی، اور بابا کا رنگ تو یک دم بدلا تھا۔ انہوں نے لفافے میں سے ایک خط نکال کر تھوڑا سا پڑھ کر، آخر میں شاید ظرفشاں کا نام پڑھ کر اس کی طرف بڑھا دیا تھا، جو بے حد حیرت سے اپنی ممانی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ماما اور چاچی بابا کی طرف دیکھ رہی تھی، جن کا رنگ یک دم زرد پڑ گیا تھا۔ آپ پڑھے لکھے سمجھدار شخص ہیں بھائی صاحب۔ جب ہم نے رشتہ ڈالا تھا تو آپ نے بچی سے اس کی مرضی پوچھنی تھی، عبد الرحمن صاحب نے بابا سے کہا۔ زر سے مرضی پوچھی تھی صبا نے، اس نے انکار نہیں کیا تھا۔ بابا کی آواز میں لرزش تھی۔ بابا کی حالت دیکھ کر میں پشیمان سا ہو رہا تھا۔ یہ میں نے کیا کر دیا تھا؟ کیوں کیا تھا؟ نہیں، یہ خط میں نے نہیں لکھے بابا۔ ظرفشاں ایک دم کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا خط لرز رہا تھا۔ گود میں رکھا لفافہ نیچے گر گیا تھا۔ میرا یقین کریں بابا، یہ خط میں نے نہیں لکھے، کسی نے شرارت کی ہے۔ وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی اور اس کی گندمی رنگت میں جیسے زردی گھل گئی تھی۔ مجھے یقین ہے، مجھے تم پر پورا یقین ہے۔ بابا نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خط کس نے لکھے ہیں؟ کون تمہارا ایسا دشمن ہے؟ ان کی نظریں میری طرف اٹھیں تو میں ان کی نیچے جھک کر وہ لفافہ اٹھانے لگا، اور پھر میں نے اس میں سے خط نکالا۔ عادی کہہ رہا تھا یہ رائٹنگ ظرفشاں کی ہی ہے، عبد الرحمن صاحب نے آہستہ سے کہا۔ کیوں زر؟ بابا نے سوالیہ اس کی طرف دیکھا۔ بالکل میری ہی ہینڈ رائٹنگ لگتی ہے، بالکل میری ہی ہینڈ رائٹنگ لگتی ہے، لیکن یقین کریں میں قسم کھاتی ہوں میں نے کبھی کسی کو خط نہیں لکھا۔ آنسو اس کی سیاہ آنکھوں میں چمک رہے تھے۔ خط تم نے لکھے ہیں یا نہیں، لیکن دل تو برے ہوئے ہمارے۔ اب آنکھوں دیکھی مکھی تو ہم نگل نہیں سکتے۔ مامی کے لہجے کی کڑواہٹ میں نے اپنے دل میں محسوس کی۔ بہتر تو یہی ہے بھائی صاحب، آپ ظرفشاں سے پوچھ کر اس کی شادی اسی لڑکے سے کر دیں۔ ہمیں اپنی بچی پر پورا اعتماد ہے، وہ جو کچھ کہہ رہی ہے صحیح ہے۔ آپ خود سوچیں، آج کل کے دور میں یہ خط لکھنے کی حماقت کون کرتا ہے؟ فون، سیل فون، نیٹ، رابطے کے دوسرے بہت ذریعے ہیں، اس لیے 100% یہ کسی نے ہمارے اور آپ کے ساتھ دشمنی کی ہے۔ بابا کی بات پر میں چونکا۔ بابا نے بڑی مدلل بات کی تھی۔
عبد الرحمن صاحب کچھ متذبذب سے تھے، لیکن ان کی بیگم کھڑی ہو گئی تھی۔ چلیں، اب کیا سوچ رہے ہیں؟ میرا بیٹا اب ایسا بھی گیا گزرا نہیں ہے کہ ہم ایک بدکردار لڑکی سے… بس! بابا نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روکا۔ اب ایک لفظ بھی میری بیٹی کے متعلق منہ سے مت نکالیے گا۔ وہ اب بھی ایک ہاتھ زرفشاں کے گرد حمائل کیے ہوئے تھیں۔ زرفشاں آپ کی بھانجی ہے، یہ رشتہ ختم نہیں ہو سکتا، لیکن دوسرا رشتہ اب ختم ہے۔ مامی نے بابا کی بات کاٹی تھی۔ وہ بار بار اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ لرزتی پلکوں پر موتی پروئے ہوئے تھے جو ٹوٹ ٹوٹ کر رخساروں پر گر رہے تھے۔ بابا اس کے گرد یوں ہی بازو حمائل کیے صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ چلیں جی اب گھر۔ بھانجی کو بہو بنا رہے تھے، سارے رشتہ داروں میں کیا عزت رہ جائے گی ہماری؟ کیا کہیں گے کہ بھانجی نے منہ پر کالک مل دی؟ عبد الرحمن صاحب کچھ کہنا چاہتے تھے، لیکن مامی انہیں بازو سے پکڑ کر زبردستی باہر لے گئی تھی۔ چاچی اور ماما رو رہی تھی، اور وہ زرفشاں، وہ تو جیسے مرنے والی ہو رہی تھی۔ چاچی پلیز مت روئیں، اس طرح مت روئیں۔ میں بے اختیار ہی اٹھ کر ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ یہ کیا ہو گیا صفوان؟ کس نے دشمنی کی؟ 2 دن بعد نکاح تھا، رشتہ داروں کو کارڈ بھجوا دیے، ہال کی بکنگ ہو گئی، کیا کہیں گے سب کہ ایسا کیوں؟ چاچی اور شدت سے رونے لگی تھی۔ صبا بیٹی حوصلہ کرو، مت رو، کچھ نہیں ہوگا، ہماری عزت پر کوئی حرف نہیں آئے گا، نکاح اسی روز ہوگا انشاءاللہ۔ بابا اٹھ کر ہمارے قریب آئے تھے اور انہوں نے چاچی کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور پھر میری طرف دیکھا تھا، التجا کرتی، سوال کرتی نظریں۔ صفوان کیا تم زر سے؟ ان کی آواز بھر گئی تھی۔ جی بابا۔ میں یکدم اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ہم اپنی عزت خاک میں نہیں ملنے دیں گے، میں کروں گا نکاح زر سے۔ صفوان، بابا کی آواز جذبات سے ٹوٹ رہی تھی، انہوں نے مجھے یکدم گلے لگا لیا تھا اور مجھے بے تحاشا چوم رہے تھے۔ مجھے تم پر فخر ہے صفوان، تم نے میرا مان رکھ لیا۔ بابا، زرفشاں آپ کی ہی نہیں میری بھی عزت ہے۔ میں نے ان سے الگ ہو کر ان کے ہاتھ پر بوسہ دیا تھا۔ بابا، جب بات گھر کی عزت پر آ جائے تو… میں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ مجھے زر پر پورا یقین ہے، یہ کسی نے دشمنی کی ہے۔ میں نے سارے خط سمیٹ لیے تھے۔ زرفشاں بار بار کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتی تھی، پھر بند کر لیتی تھی۔ بالآخر اس نے کہا، بابا پلیز، تم کچھ نہیں کہو گی زر، میرے اس فیصلے کو قبول کر لو گی، میرا مان رکھو گی زر، ایسے ہی جیسے صفوان نے رکھا۔ اور اس نے بابا کی بات سن کر لب بھینچ لیے تھے، لیکن اس کے آنسو اس کے رخساروں پر روانی سے بہنے لگے تھے۔ ماما نے اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ بس میری جان، بس۔ اور میں خط اٹھائے کچن میں آ گیا تھا اور انہیں چولہے پر رکھ کر آگ لگا دی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ سارے خط جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئے تھے اور میرا دل عجیب سی اداسی میں گر گیا تھا۔ یہی تو چاہتا تھا میں۔ پھر یہ سب کچھ میں نے کیوں کیا تھا؟ شاید میں خود بھی نہیں جانتا تھا۔ میں نے ایک پلان بنایا تھا اور اس پر عمل کر گزرا تھا۔ شاید میں نے بہت دور تک نہیں سوچا تھا۔ میں اسے ہرانا چاہتا تھا اور میں نے اسے ہرا دیا تھا، مات دے دی تھی۔ میری زخمی انا کو بڑی تسکین ملی تھی۔ اس نے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن اسے مجھ سے ہی شادی کرنا پڑی تھی۔ نہ صرف مجھ سے شادی کرے گی بلکہ ساری زندگی میری احسان مند بھی رہے گی۔ ساری زندگی اس کی نظریں میرے سامنے جھکی رہیں گی۔ مجھے خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ کیسا احساس زیاں تھا جو مجھے اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھا۔ کیا اپنی محبت کھو دینے کا احساس؟ ابھی وقت میرے ہاتھ میں تھا، ابھی میں اس نکاح سے منع کر سکتا تھا۔ میں ان جلے ہوئے خطوں کی راکھ اکٹھی کر کے ڈسٹ بن میں ڈالنے لگا تھا جب زرفشاں نے کچن میں قدم رکھا۔ شدت گریہ سے اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، چہرہ ستا ہوا تھا۔ یہ وہ زرفشاں تو نہیں تھی، اٹھی ہوئی گردن والی خود شناس اور خود اعتماد زرفشاں۔ یہ تو کوئی سہمی ہوئی ڈرپوک سی لڑکی لگ رہی تھی، اعتماد سے آری، گھبرائی ہوئی۔ یکدم سے میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی کی لہر پیدا ہوئی تھی۔ احساس زیاں بڑھ گیا تھا۔ یہ کیا کر دیا تھا میں نے؟ کتنے دل زخمی کر دیے تھے۔ ایم سوری صفوان۔ اس نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا تو ان روئی روئی آنکھوں میں مجھے وہی اعتماد نظر آیا تھا، ہمیشہ والا۔ میری وجہ سے تمہیں پریشانی ہوئی ہے، اس وقت سب جذباتی ہو رہے ہیں، کوئی میری بات سننے کو تیار نہیں ہے، لیکن میں صبح خود ہادی سے بات کروں گی، وہ یقیناً میری بات سمجھ لے گا، مجھ پر اعتبار کرے گا۔ تم بے فکر رہو، تمہارے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہونے دوں گی۔ میں جانتی ہوں کہ
پلیز زر، میں نے اسے مزید کچھ کہنے سے روک دیا تھا۔ اس وقت مجھے تنہا چھوڑ دو، میں بہت ڈسٹرب ہوں۔ اوکے، لیکن تم پریشان مت ہونا، میں خود صبح بابا جان سے کہہ دوں گی۔ پلیز زر۔ اور وہ چلی گئی تھی، لیکن میری انا کا ناگ اپنا پن اٹھائے مجھے بار بار ڈنک مار رہا تھا۔ میں اس بدنامی کے باوجود اس سے شادی کے لیے تیار ہو گیا تھا، اور یہ اب بھی مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر رہی تھی۔ میرا سارا احساس زیاں کہیں کھو گیا تھا، اور کومل رضا کی محبت بھی کہیں دور پیچھے رہ گئی تھی۔ مجھے اب زرفشاں سے ہی شادی کرنی تھی، بھلے وہ بابا سے کچھ بھی کہتی۔ میں بے حد خراب موڈ کے ساتھ اپنے کمرے میں آیا تھا، لیکن وہاں بابا کو بیٹھے دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ بابا، آپ خیریت ہے نا؟ وہ شاید لاؤنج سے اٹھ کر میرے کمرے میں ہی آ گئے تھے۔ ہاں، انہوں نے سر ہلایا تھا۔ صفوان بیٹا، میں جانتا ہوں تم کومل سے محبت کرتے ہو۔ باتوں باتوں میں ایک روز رضا سے یوں ہی میں نے ذکر کر دیا تھا تو اسے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن انہونیوں کا کس کو پتہ ہوتا ہے۔ میں سوچ رہا تھا زرفشاں کے نکاح کے بعد باقاعدہ تمہارے رشتے کے لیے رضا کی طرف جاؤں گا، لیکن میں تمہارا احسان مند ہوں۔ تم نے کیسی بات کرتے ہیں بابا؟ میں تڑپ گیا تھا۔ بیٹے والدین پر احسان نہیں کرتے، یہ تو میرا فرض تھا، اور آپ مجھے شرمندہ تو نہ کریں بابا۔ اور میں کوئی کومل سے محبت نہیں کرتا تھا، بس اچھی لگتی تھی وہ مجھے۔ اور پھر آپ ہی تو کہتے ہیں کہ شادی کے بعد سب لڑکیاں ایک جیسی ہو جاتی ہیں۔ میں ہنسا تھا، لیکن میرے اندر کہیں بہت ساری کرچیاں ٹوٹ کر بکھری تھیں۔ وہی احساس زیاں کومل رضا کو کھو دینے کا احساس۔ بابا کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ زر بہت اچھی ہے صفوان، تمہاری ماما کہتی ہیں ہماری زر جس گھر میں جائے گی اجالا کر دے گی۔ مجھے یقین ہے تم بہت خوش رہو گے۔ مجھ سے وعدہ کرو صفی، اسے کبھی کوئی دکھ نہیں دو گے، ہر طرح سے اس کا خیال رکھو گے۔ وعدہ، آپ کی بہو کو ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ میں نے بابا کے بڑھے ہوئے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا، اور میں نے صرف وعدہ نہیں کیا تھا، اسے نبھایا بھی تھا۔ میں نے ہمیشہ اس کا بہت خیال رکھا، اسے خوش رکھنے کی کوشش کی، کبھی اسے کوئی دکھ نہیں دیا، اس کے کہنے سے پہلے ہی اس کی ہر خواہش پوری کی۔ بابا، ماما، چاچی سبھی خوش تھے۔ کیا میں اور زرفشاں بھی خوش تھے؟ ان 18 سالوں میں ایک بار بھی میں نے نہیں سوچا تھا، لیکن ہم خوش نہیں تھے، ایسے خوش جیسے ہونا چاہیے تھا۔ ہم دونوں نے ہی زندگی پورے من کے ساتھ نہیں جی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو میرے پوچھنے پر زرفشاں نے بتایا تھا کہ وہ کبھی پورے من کے ساتھ جی نہیں سکی۔ کیوں زر، کیوں؟ میں جیسے تڑپ اٹھا تھا۔ کیا میں نے ان 18 سالوں میں کبھی تمہیں کوئی تکلیف دی؟ کیا تمہارا خیال نہیں رکھا؟ ہر لمحہ، ہر مشکل لمحے میں تمہارے ساتھ رہا۔ جب روحان کے وقت تمہاری طبیعت بگڑ گئی تھی اور جب چاچی بیمار ہوئی تھی تو کیا کسی لمحے میں نے تمہیں اکیلا چھوڑا؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ لوگ ہماری زندگی پر رشک کرتے ہیں زر، اور تم؟ ہاں، لوگ۔ وہ میرے سامنے ہی صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ لیکن میں نے کبھی اپنی زندگی پر رشک نہیں کیا، بلکہ ترس آتا ہے مجھے خود پر اور تم پر بھی۔ کیا ہادی یاد آتا ہے تمہیں؟ کیا تم اب بھی ہادی سے محبت کرتی ہو؟ بالکل غیر ارادی طور پر میرے لبوں سے نکلا تھا۔ ہاں، کوئی بے یقینی تھی جس نے مجھے ساکت کر دیا تھا۔ میں اسے بھول جاتی۔ اس نے نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھا، بڑی ہی زخمی نظریں تھیں۔ میں یقیناً اسے بھول جاتی اور تم سے محبت کرنے لگتی کہ میاں بیوی کے درمیان نکاح کا بندھن خود بخود ہی محبت کے تانے بانے بن دیتا ہے۔ نکاح کے اس کرگے پر بنا گیا محبت کا رشتہ بہت مضبوط ہوتا ہے اور بہت پائیدار ہوتا ہے، ان ساری بغیر کسی محرم رشتے کی محبتوں سے زیادہ پائیدار اور مضبوط۔ ہاں، میں بھول جاتی اس محبت کو، جو اگر مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرے اور تمہارے رشتے کی بنیاد دھوکے پر رکھی گئی ہے۔ میرا ہمسفر فریبی اور دھوکے باز ہے۔ اس نے مجھے ایک دھوکے سے اپنی زندگی میں شامل کیا، اور دھوکا بھی وہ جس نے میری عزت کی چادر میں شگاف ڈالے تھے، مجھے میرے اپنوں کے سامنے شرمسار کیا تھا۔ ہولے ہولے نگاہیں جھکائے بول رہی تھی، اور میں ساکت بیٹھا سن رہا تھا۔ میں جانتی تھی صفوان کہ تم کومل سے محبت کرتے ہو، تمہیں تو علم نہیں تھا، لیکن جب انکل رضا یہاں آ کر رہے تھے تو کومل سے میری دوستی ہو گئی تھی۔ وہ یہاں تنہائی محسوس کرتی تھی تو میں کبھی کبھار اس سے ملنے چلی جاتی تھی، لیکن تم مجھے پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے میں نے اسے منع کر دیا تھا کہ تمہیں میرے متعلق نہ بتائے کہ کہیں تم اسے منع نہ کر دو۔
کومل مجھ سے ہر بات شیئر کرتی تھی اور میں اتنی خود غرض نہیں تھی کہ تمہیں اپنی محبت کی قربانی دینے دیتی کہ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر ہادی نے میری بات نہ سمجھی تو بھی تم سے شادی نہیں کروں گی۔ میں بابا کو بتا دوں گی تمہارے اور کومل کے متعلق، وہ ضرور میری بات سمجھ جاتے کہ اس طرح نہ تم خوش رہ سکو گے نہ میں لوگوں کے ڈر سے دو زندگیاں کبھی بھی خراب نہ کرتے۔ لیکن ہوا یوں کہ ہادی نے خود ہی رات کو فون کر لیا، اور نہ صرف یہ کہ مامی کے رویے کی معذرت کی بلکہ یقین بھی دلایا کہ اسے مجھ پر پورا یقین ہے اور ماموں آج بابا سے بات کرنے آئیں گے۔ میں بابا سے بات کرنے سے پہلے تم سے بات کرنا چاہتی تھی۔ رات کو تم بہت ڈسٹرب تھے، لیکن میری آنکھ کچھ دیر سے کھلی تھی۔ میں تمہاری طرف آئی تو تم کمرے میں نہیں تھے، شاید تم جلدی آفس چلے گئے تھے۔ میں واپس مڑی تو پھر پاؤں کی ٹھوکر سے ڈسٹ بن الٹ گئی تھی۔ وہ پتہ نہیں تمہاری رائٹنگ ٹیبل کے نیچے ہونے کے بجائے سائڈ پر کیوں پڑی تھی۔ میں نے اس میں سے گرنے والے کاغذ جھک کر اٹھائے تاکہ دوبارہ ڈسٹ بن میں ڈال دوں، لیکن ایک کاغذ نے مجھے چونکا دیا۔ یہ میرے نوٹس کا ورک تھا، میری ہینڈ رائٹنگ میں میرا ہی لکھا ہوا، لیکن یہ یہاں کہاں؟ میں نے وہ باسکٹ پھر الٹ دی اور مڑے تڑے کاغذوں کو کھول کھول کر دیکھنے لگی۔ تم میری ہینڈ رائٹنگ کی پریکٹس کرتے رہے تھے۔ ایک ٹکڑے پر چند سطریں اس محبت نامے کی بھی تھیں جو میں نے پڑھا تھا۔ وہ سارے خط تو تم نے جلا دیے تھے۔ پھر ہر مجرم کی طرح تم سے بھی چوک ہو گئی تھی۔ تم نے ابھی تک یہ کاغذ ضائع نہیں کیے تھے، شاید تمہیں ابھی تک موقع نہیں ملا تھا، اور تم یہ بھی جانتے تھے کہ تمہاری عدم موجودگی میں کوئی بھی تمہارے کمرے میں نہیں جاتا، اور ماما اگر صفائی بھی کروائیں تو تمہارے کاغذوں کو نہیں چھیڑتی، حتیٰ کہ تمہاری ڈسٹ بن کو بھی نہیں جس میں تم ردی کاغذ پھینکتے تھے۔ تو یہ تم تھے صفوان، لیکن تم نے یہ سب کیوں کیا؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پچھلے 1 سال سے تمہارا مہربان رویہ، تمہارے معنی خیز جملے، چند لمحوں کے لیے میں غلط فہمی میں مبتلا ہو گئی تھی کہ شاید تم مجھ سے محبت کرنے لگے تھے، کہ محبت بھی تو ایک بڑا غیر اختیاری سا جذبہ ہے، کہیں بھی کبھی بھی کسی بھی وقت دل پر شب خون مار دیتا ہے۔ لیکن اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے تو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی تمہیں؟ بابا ماما امی سب یہی تو چاہتے تھے، انہیں بات کچھ اور تھی صفوان۔ مجھے سمجھنے میں دیر لگی تھی، لیکن میں سمجھ گئی تھی۔ تم مجھے ذلیل کرنا چاہتے تھے، کسی بات کا بدلہ لینا چاہتے تھے مجھ سے، لیکن بابا کی ملتجی نظروں نے تم سے وہ کہلوا دیا جو کبھی تم پھنس گئے تھے صفوان۔ لیکن مجھے اب کیا کرنا تھا؟ میں وہ کاغذ لے کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میں نے سوچا تھا میں یہ ثبوت لے کر سیدھی بابا کے پاس چلی جاؤں اور انہیں سب بتا دوں، لیکن یہ سب جان کر انہیں کتنی اذیت ہوتی، وہ تو ٹوٹ جاتے صفوان۔ کتنا مان تھا انہیں تم پر، کتنی محبت کرتے تھے وہ تم سے۔ میں ان کا مان نہیں توڑ سکتی تھی، انہیں ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ یہ سب جان کر کیسے زندہ رہ پاتے؟ میں انہیں کچھ بتائے بغیر بھی تمہاری اور کومل کی محبت کا ذکر کر کے، ہادی کی ندامت کا بتا کر تم سے شادی کرنے سے انکار کر سکتی تھی، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا ظرفشاں؟ کیوں ہادی سے شادی نہیں کی اور میرے ساتھ آدھے من سے زندگی گزاری؟ میں اندر سے پانی ہوا جاتا تھا، پھر بھی پوچھ لیا۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر تم سے شادی کا فیصلہ کیا تھا اور ہادی کو منع کر دیا کہ وہ ماموں کو نہ بھیجے اور نہ ہی خود آئے۔ ہاں، وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، بہت اچھا تھا، نرم خو اور کیئرنگ۔ میں اور امی نانا کے گھر بہت کم جاتے تھے، لیکن جب بھی جاتے تھے وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ بچپن کا یہ خیال جوان ہونے پر محبت میں ڈھل گیا، لیکن وہ ایک مرد تھا صفوان۔ آج وہ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے اپنانے کے لیے تیار تھا، لیکن پھر کبھی کسی لمحے وہ مجھے ان خطوط کا طعنہ دے بیٹھا، مجھ سے پوچھ بیٹھا وہ کون تھا جسے میں نے خط لکھے تھے۔ اس کے دل کے کسی نہ کسی گوشے میں یہ کسک ضرور رہتی کہ اس کی بیوی نے کیا خبر کسی کے نام وہ خط لکھے ہی ہوں۔ یہ شک مجھے کھا جاتا صفوان، اور اگر ہادی کے علاوہ میری شادی کہیں کسی اور سے ہو جاتی تو ہمارے چھپانے کے باوجود بھی کبھی نہ کبھی اسے پتہ چل جاتا کہ میرا نکاح ہوتے ہوتے رہ گیا تھا۔ ایسی خبریں تو جتنا بھی چھپاؤ گھر کے چور دروازوں سے نکل جاتی ہیں، اور ہوائیں انہیں اپنے پلو میں باندھے اڑا کر گھر گھر پہنچا دیتی ہیں۔ ایک تم تھے صفوان، واحد شخص جو جانتے تھے کہ میں بے گناہ ہوں۔ تم کبھی مجھ پر شک نہ کرتے، اس لیے میں نے تم سے شادی کا فیصلہ کیا تھا، تمہارے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزارنے کے لیے، کہ یہاں بابا اور ماما بھی تھے میرا سہارا۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ بابا کہتے تھے میری زر بہت ذہین اور عقل مند ہے۔ وہ واقعی عقل مند تھی، اور میں کیا تھا، ایک احمق بے وقوف مرد جس نے اپنی محبت ہار دی تھی، ایک منفی جذبے کے ہاتھوں مجبور ہو کر۔ میں نے نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، وہ اس طرح ہاتھ گود میں رکھے نگاہیں جھکائے ہولے ہولے بول رہی تھی،
اس روز کومل میرے پاس آئی تھی، رو رو کر اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ تم نے اپنی اس قربانی کا بتا دیا تھا۔ وہ اپنی محبت کے بچھڑ جانے پر ٹوٹ رہی تھی اور اپنا دل ہلکا کرنے اور اس سارے واقعے پر افسوس کرنے میرے پاس آئی تھی۔ تم آفس میں تھے تب۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی وقت میرے پاس آتی تھی جب تم گھر پر نہیں ہوتے تھے۔ وہ بہت رو رہی تھی، لیکن اسے تم پر فخر تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، مجھے صفوان سے کوئی گلہ نہیں، مجھے فخر ہے کہ میں نے جس شخص سے محبت کی وہ ایک عظیم انسان ہے۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن اپنے خاندان کی عزت بچانے کے لیے اس نے قربانی دی ہے۔ میرے پاپا کہتے ہیں کہ وہ شخص جسے اپنے رشتوں کا پاس ہو اور جو اس قابل ہو میرے پاپا کہتے ہیں کہ وہ شخص جسے اپنے رشتوں کا پاس ہو اور جو ان کی خاطر قربانی دینا اور ان کا بھرم رکھنا جانتا ہو، وہ قابل قدر شخص ہے، اور میرے پاپا کے دل میں صفوان کی بڑی قدر ہے۔ میں دل ہی دل میں ہنسی تھی کہ یہ کیسا پاس تھا رشتوں کا، کہ تم نے اپنے سگے چچا کی بیٹی کو رسوا کیا تھا۔ تم نے قربانی تو نہیں دی تھی صفوان، تم نے مجھ سے بدلہ لیا تھا، لیکن میں آج تک نہیں جان سکی تھی کہ تم نے مجھ سے کس بات کا بدلہ لیا تھا۔ بچپن کی ضد اور جلن کے لیے کوئی اپنی محبت داؤ پر نہیں لگاتا، لیکن تم نے اپنی محبت داؤ پر لگا دی۔ پتہ نہیں کیوں میں نے بابا کو تمہارے متعلق کچھ نہیں بتایا تھا کہ تمہارے متعلق جان کر شاید وہ زندہ نہ رہ پاتے، ماما مجھ سے نظریں نہ ملا پاتی، اور امی شاید گیلانی ہاؤس کو چھوڑ دیتی تو وہ بھی زندہ نہ رہ پاتی۔ لیکن کومل، ہاں کومل کو دکھ تو ضرور ہوتا، لیکن تمہارا اصلی چہرہ نظر آ جاتا۔ میں نے ساری جمع تفریق کر لی تھی اور میں نے کومل کے سامنے وہ کاغذ رکھتے ہوئے سب کچھ بتا دیا تھا۔ میں نے بچپن سے لے کر اب تک تمہاری کسی زیادتی پر اف تک نہیں کی تھی، لیکن اب میں نے تم سے بدلہ لے لیا تھا۔ وہ جو تمہیں دیوتا سمان سمجھتی تھی، اس کے دل میں بنا تمہارا یہ بت ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ ایک طرح سے میں نے کومل کے ساتھ اچھا ہی کیا۔ یہاں سے جا کر بھی شاید وہ تمہیں نہ بھلا پاتی، لیکن تمہاری عظمت کا یہ بت ٹوٹنے کے بعد شاید وہ کچھ دن اپسٹ تو رہے گی، لیکن پھر سنبھل جائے گی۔ کسی اور کے ساتھ زندگی گزارنا آسان ہوگا اس کے لیے، اور ایسا ہی ہوا۔ امریکہ جانے کے صرف 2 سال بعد اس کی شادی ہو گئی تھی اور وہ بہت خوش و خرم زندگی گزار رہی ہے، پورے من کے ساتھ۔ ہاں، یہ اس کی بڑائی ہے کہ اس نے اپنے والدین کے سامنے تمہارا بھرم رکھ لیا تھا، اس محبت کے صدقے جو اس نے تم سے کی تھی۔ انکل رضا آج بھی تمہاری تعریف کرتے ہیں۔ شاید میں کبھی بھی تم سے ذکر نہ کرتی صفوان، لیکن آج جب تم نے پوچھا کہ کیا میں نے زندگی پورے من کے ساتھ جی ہے، تو میں جھوٹ نہیں بول سکی۔ میں جانتی ہوں تم چاہتے تھے میں کہوں ہاں۔ میں اعتراف کروں کہ وہ احسان جو تم نے مجھ پر کیا تھا، اس کے عوض میرا پور تمہاری محبت میں ڈوبا ہوا ہے۔ تم آج بھی سب کے لیے دیوتا سمان ہو، اونچے سنگھاسن پر بیٹھے، لیکن میرے لیے نہیں۔ تو میں وہ نہیں کہہ سکی جو تم سننا چاہتے تھے۔ ہاں، میں نے زندگی میں آدھے من کے ساتھ گزاری ہے۔ ادھوری سی، لیکن پرسکون اور مطمئن۔ میں تو جیسے پتھر کا ہو گیا تھا یا پھر مٹی کا ڈھیر کہ ساکت بیٹھا اسے بولتا سن رہا تھا، اور میری انا کا ناگ پن اٹھا کر مجھے ڈستا تھا کہ اسے ابھی فارغ کر دو، کہہ دو اسے کہ وہاں چلی جائے جہاں پورے من کے ساتھ جی۔ لیکن وہ نفسیات کی ماسٹر بابا کی ذہین اور عقلمند بیٹی چہرے سے دل کا احوال بھی جان لیتی تھی شاید، کہ میرے کچھ بولنے سے پہلے ہی بول اٹھی۔ کچھ بھی کہنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا صفوان کہ تمہارے بچے تمہیں اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں۔ تم مجھے اپنی زندگی سے نکال دو گے تو وہ سب کچھ جو 18 سالوں سے چھپا ہوا تھا ظاہر ہو جائے گا۔ وہ زرفشاں جسے میں ایک بے وقوف سی لڑکی سمجھتا رہا، اسے اپنے سارے پتے اچھی طرح کھیلنے آتے تھے۔ وہ لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ لیے مجھے دیکھ رہی تھی اور میں نے نگاہیں جھکا لی تھیں۔ عفان اور روحان میں میری جان تھی۔ ہیرا کے بغیر تو میں ایک سانس بھی نہ لے پاتا۔ وہ نظریں جو میری طرف محبت و عقیدت سے اٹھتی تھیں، میں ان نظروں میں اپنے لیے نفرت کیسے برداشت کر سکتا تھا۔ وہ تعصف اور ہمدردی سے مجھے دیکھتے ہوئے لاؤنج سے چلی گئی تھی۔ میں کسی ہارے ہوئے شخص کی طرح سر جھکائے بیٹھا رہا تھا۔ 18 سال میں نے اس خوش فہمی میں گزار دیے تھے کہ میں ایک فاتحہ ہوں، لیکن میں جسے اپنی جیت سمجھتا رہا وہ تو میری مات تھی۔ زرفشاں نے ساری عمر کی زیادتیوں کا بدلہ لے لیا تھا مجھ سے، اور اب میری باقی کی عمر اس شکست کے زخموں پر مرہم رکھتے گزر جانی تھی۔ زرفشاں نے مجھے بہت بڑی مات دی تھی اور اس مات کی اذیت برداشت نہیں ہو رہی تھی مجھ سے، اور میں صفوان حیدر ایک مرد ہو کر رو رہا تھا، پھوٹ پھوٹ کر بلند آواز میں۔